السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 90 سٹارٹ کریں گے۔ سیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر ثبت علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سیدہ اماں کے بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے۔ سیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد باتونی اور ایکٹیو عورت تھیں۔ وہ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور ان کے بے حد اصرار کے باوجود سیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھیں۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی سے ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرمجوشی سے اس سے ملی تھیں۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھیں، اور پھر شاید اس سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑ آنے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر ثبت علی نے نرمی سے رد کر دیا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے تھے۔ بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل میں اعتراض ہونے لگا، اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر ثبت علی اور خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔ سیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس سے اسی گرمجوشی سے ملی تھیں جس طرح لاہور میں ملی تھیں۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں رہی تھیں اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئیں۔ ایک بار وہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ چند ماہ بعد ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتیں تو وہ اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتیں۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی تنہا تھیں، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر ثبت علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصہ کے لیے رہنے چلی آئیں۔ ان کے شوہر PhD کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر ثبت علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے۔ ڈاکٹر ثبت علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیر بار کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے، اور اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سیدہ اماں کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا۔
وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے کی مد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر ثبت علی شاید یہ سب کبھی گوارا نہ کرتے۔ ڈاکٹر ثبت علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا۔ کیوں آمنہ، میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضگی سے اس سے پوچھا۔ سیدہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں۔ میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پیروں پر کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر ثبت علی کو تکلیف دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں جانتی ہوں ابو، مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کر رہی ہوں۔ دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سیدہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں انہیں پے کروں گی۔ آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں بھی تو نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملیں تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس، اب اور نہیں۔ میں نے زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے ابھی سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے بھی ان کی احسان مند تھی۔ سیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہاسٹل میں یا ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اسے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھی۔ محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی، اور ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تعارف اپنی بھانجی کہہ کر کروایا تھا، اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ امامہ کو بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتیں تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سیدہ اماں کی عادت سے واقف تھے کہ وہ کتنا محبت بھرا دل رکھتی تھیں۔ ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف تھے، بلکہ وہ باقاعدگی سے فون پر سیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے، اور ان کے قیام کے دوران بھی امامہ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں ہی لگتا جیسے وہ واقعی سیدہ اماں کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی۔ ان دونوں کے بچے اسے پھپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر ثبت علی کے توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی، اور پہلی بار اس نے مالی طور پر خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ یہ ویسی زندگی نہیں تھی جیسی وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی، نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر یہ ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، مگر اس کے لیے زندگی معجزات کا دوسرا نام تھی۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر ثبت علی تک رسائی،
سیدہ اماں جیسے خاندان سے ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا اور پھر وہ جاب۔ صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور شاید اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ نہیں کرنی تھیں، نہ ہی ان کے نہ پورا ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی۔ ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور اتوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر ثبت علی اور سیدہ اماں دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھیں، مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھیں۔ اسے تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوتی تھیں۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھیں، اس لیے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھیں، اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھیں، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملیں، اور تب اس نے ڈاکٹر ثبت علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا۔ وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھیں۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتیں یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی، تب بھی وہ سیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر ثبت علی نے رات کے اسے سیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے بعد دروازے کی بیل بجی تھی، اور اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کی آؤٹ سے اس نے سیدہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سیدہ اماں کو خداحافظ کہتے ہوئے مڑ گیا، اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا، وہ تو بے اختیار سیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سیدہ اماں اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہیں، سالار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے تھے، اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا، تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر ثبت علی کا شناسہ ہو سکتا تھا، نہ ہی اس میں اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی تھیں جن اچھائیوں کا ذکر سیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا، اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا۔ اسے وہ اور اس کی بیوی دونوں بہت اچھے لگے تھے۔ پھر وہ چند ایک بار اور ان کے گھر آئے تھے۔
ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سے جاب کرتے تب 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک پر نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے باہر ان کا نام آویزاں تھا۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا، یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملی تھی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی تم؟ تم تو جانتی ہی ہوگی، امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں، مجھے کچھ اندازہ تو تھا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہے ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھی تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں، امامہ انٹرکام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر گئی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ، باقی سب؟ امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں، جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ میری بھی فاروق سے ہوئی ہے، تمہیں تو یاد ہوگا کلاس فیلو تھا میرا۔ امامہ مسکرائی۔ اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فاروق پریکٹس کرتے تھے۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں، اسی کے ہاسپٹل میں۔ وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصہ پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی ہے۔ حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے، مگر امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق؟ کیوں؟ پتہ نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر میں، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کیا ہے کیمسٹری میں، اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ امامہ باقی کا سارا وقت آفس میں ڈپریس رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بلایا نہیں تھا، وہ اسے بلا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوشگمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے،
اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا۔ اسے یاد آیا 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر کر سکتا تھا۔ مگر اب وقت بہت گزر چکا تھا۔ ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے۔ شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو، امامہ نے سوچا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا، صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا، اور پھر اس کا کیریئر بھی تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کیے گئے اس کے جملوں کی بازگشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔